اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ کچھ علماء اکرام نے فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے، اور کسی نے بتلایا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کو شب برات بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ کتنا برکت والا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا۔ ایک بندہ ایک جوتا خرید کے لاتا ہے 1,00,000 روپے کا۔ کتنے کا جی؟ اور جوتا لا کے وہ سر پہ رکھ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار یہ جوتا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے جی 1,00,000 روپے کا آیا ہے۔ ہم یہی کہیں گے بھائی چاہے 2,00,000 کا آیا ہے، جوتے کا مقام سر نہیں ہے، یہ پاؤں ہے۔ جوتے کا مقام کیا ہے؟ اور یہ پگڑی چاہے 100 روپے کی ہے، اس کا مقام سر ہے، پاؤں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ یار بڑی غور سے سننا بات۔ 2,00,000 کا جوتا بھی لاؤ، اگر کوئی سر پہ رکھے گا ہم کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ بھائی جوتے کا مقام پاؤں ہے، سر۔ لیکن اگر کسی جوتے کو نسبت میرے آقا کے قدمین شریفین سے ہو جائے، اب اس کو جوتا نہیں کہیں گے، اس کو نالین پاک کہیں گے۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں۔ مدینہ منورہ کا پہلے نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا؟ اس کی آب و ہوا ایسی تھی، کوئی تندرست بندہ جاتا تو بیمار ہو کر واپس آتا تھا۔ لیکن جب اس جگہ نے میرے آقا کے قدم بوسی کی تو یہ بن گیا مدینہ منورہ۔ کیا بن گیا؟ نوزر جی تسی ذرا گل غور نہ سننا۔ مدینہ عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر آئے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، سورہ یاسین شریف میں۔ مدینے کا مطلب اگر آپ ڈکشنری کھول کے دیکھو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ کیا ہوتا ہے؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ شہر کا اطلاق کون سی جگہ پر آتا ہے؟ تو بھائی شہر اس کو کہتے ہیں جہاں سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں اور ارد گرد کے دیہات بھی اپنی ضروریت وہیں سے پوری کریں۔ شہر کس کو بولیں گے؟ جہاں سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں اور ارد گرد کے گاؤں دیہات بھی اپنی ضروریت وہاں سے پوری کرے۔ تو بھائی پوری کائنات میں مدینہ ایک ہی ہے، باقی سارے پنڈ ہیں۔ سب کے کاسے وہیں سے بھرے جا رہے ہیں۔ ارے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ مدینہ ایک ہی ہے بھائی۔ مدینہ شریف کے سامنے انگلینڈ بھی پنڈ ہے، امریکہ بھی پنڈ ہے، شہر ایک ہی مدینہ ہے، باقی سب گاؤں ہی ہیں۔ سب کے کاسے وہیں سے بھرے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک بڑی مزیدار بات سناؤں یار، بڑی مزیدار بات سناؤں۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا ہے جس کو بولتے ہیں اصحاب صفا کا چبوترا۔ وہ زمین سے تقریباً 3-4 فٹ اونچا ہے۔ وہاں پر وہ صحابہ کرام جن کا گھر بار کوئی نہیں ہوتا تھا، جن کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے سارے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔
ان کو بولتے تھے فقراء صحابہ۔ حضرت جی ایک گال میں کرن لگا ہوا، ذرا ناراض تو نہیں ہو گے؟ داتا صاحب ہم جائیں نا تو وہاں فقیروں کی لائن لگی ہوتی، کبھی ہم فقیروں میں جا کے بیٹھے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یار ایک پیر مریدوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور اگر بیٹھے گا بھی تو اس کا لباس وضع قطرہ ایسا ہوگا باہر سے آنے والے کو پتہ چل جائے پیر صاحب کون ہے۔ یار وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سرکار وہاں پہنچے جہاں نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا، اتنے بلند مقام پر پہنچنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقراء صحابہ کرام کے اندر جا کے جلوہ فروز ہوا کرتے۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو درود عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ یار اتنی عاجزی اور انکساری کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فقراء صحابہ کرام میں اس شان سے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا سرکار کون سے بیٹھے۔ ایسی عاجزی اور انکساری، اور ان کی غذا کیا ہوتی تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ لے کر آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یار ایک ہوتی ہے بظاہر دولت، ایک ہوتی ہے روحانی دولت۔ روحانی، علامہ اقبال پتہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کو باپ کا پتہ چلتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کیے۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بیٹا کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ ماں کی گود میں تھے، دونوں کو ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں پرندہ پر نہیں مارتا تھا، نہ کوئی پڑھانے والا نہ پڑھنے والا۔ بچہ جوان ہو گیا ہے، باپ جاتا ہے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا تو میرے واسطے کیتا کیے، جنگل بیابان میں چھوڑ گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا چھری لے کے آ گیا۔ بھائی بیٹا آگے سے جواب کیا دے، یا ابتف ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو کچھ آپ کو حکم ملا کر گزرو، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ ارے علامہ اقبال یہی لکھتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، اور سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ یہ فیضان نظر تھا، مکتب کی کرامت نہیں تھی۔ اور ان صحابہ کرام جو چبوترے پر بیٹھتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے تو ایک نگاہ ان کی طرف فرماتے تھے، یار صرف نگاہ ڈالی ہے کوئی محدث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا ہے۔ آج انہی کی بدولت ہمیں دین کا علم ملا، آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں بیان کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کی نگاہ سے ہی بیٹھے ہوئے۔ میں تو یقین جانو حضرت صاحب جب چبوترے پہ جا کے بیٹھتا ہوں نا تو میں یہی عرض کرتا ہوں، یاسن جو نگاہ ان پر ڈالی کہ نگاہ ادھر بھی پا دے۔ اور سچی بات بتلاؤں یہ ان کی نگاہ کا صدقہ ہے جو یہاں بیٹھا بیان کر رہا ہوں، پلے میرے کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی جس شے کو نسبت میرے آقا سے ہو جائے وہ شے عظمت والی بن جاتی ہے۔ وہ مدینہ منورہ جہاں تندرست بندہ جاتا تھا، بیمار ہو کر آتا تھا، جب سرکار کے قدم چومے آپ فرمایا یہاں کی مٹی بھی کوڑ جیسے مریضوں کے لیے بھی شفا بن گئی ہے۔
یار جس کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ شے بڑی عظمت والی بن جائے، تو جس کو سرکار خود فرما دے یہ میرا شعبان ہے، اس مہینے کی عظمت کا کون کوئی اندازہ کر سکتا؟ شعبان کا مہینہ کیسا ہے؟ آپ حضرات میری بات بڑی آسانی سے سمجھ جاؤ گے، کیونکہ آپ حضرات ذمہ دارہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک ذمہ دار پتہ کیا کرتا ہے؟ جب بادل آ جائے نا، وہ اپنی کھیتیوں کو سیٹ کر لیتا ہے کہ یار بارش پڑے گی تو کوئی قطرہ ضائع نہ جائے، وہ بننے پہلے بنا لیندہ ہے۔ تو بھائی شعبان بادل ہے، بادل آ گیا، اب رحمت کا مہینہ رمضان آ رہا ہے، اپنی کیاریوں کو پہلے سے درست کر لو، ارے پہلے سے درست کر لو، اگر درست کر لو گے تو پھر رمضان کی کوئی ساعت ضائع نہیں جائے گی۔ معراج شریف کی رات ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو رب تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا ڈنڈے کا، عصا، اس کو عربی میں ثوبان بولتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے تو نے ثوبان عطا کیا ہے، اپنے محبوب کے امتی کو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا تجھے ثوبان دیا ہے، ان کو شعبان دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البصر کتنے پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا۔ آپ جب عصا زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ کیا بن جاتا تھا؟ فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گروہ کا سہارا ہے۔ یا اللہ یہ شعبان کیا کرے گا؟ فرمایا جس طرح جادوگروں نے جال بن دیا جادوؤں کا، رسیاں، سانپ چلتے نظر آ رہے ہیں، ایک عصا زمین پہ ڈالا سب جادو ختم ہو گئے، ایسے ہی ہے نا؟ فرمایا میرے محبوب کے امتیوں پر شیطان جال ڈالے گا گناہوں کے، لپیٹ دے گا ان کو گناہوں میں۔ فرمایا شعبان آئے گا، اس میں توبہ کریں گے، میں سارے گناہ ان کے معاف کر کے رکھ۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال کروں، پریشان نہ ہونا، ہمیں اس مہینے کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار، اس کا ادب کیا ہے؟ اس کا ادب کیسے کیا جائے؟ بھائی مہینہ آ گیا ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ ادب ہے؟ حضرت صاحب اس کے ادب کا طریقہ بتاؤں۔ یا چار بندے ایتھے تاج کھیل رہے ہون، اتوں ابا جی آ جان، اگر یہ تاج کھیل دے رہن اسی کہاں گے ایدے دل چ ابے دا ادب۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان تے ابا جی آئے تاش اویں کھیڈی جا رہی ہے، اسی کہاں گے ایدے دل چ ابے دا ادب۔ اور اگر ابا جی آئے جلدی نہ کپڑا پاتا ہوئے نس گئے نے، اسی کی کہاں گے یار ایدے دل چ ابے دا ادب۔ اور بھائی شعبان دا ادب اے وے، پہلے بے نمازی تھا ہن نمازی بن جا، پہلے داڑھی بنانا سا داڑھی بنانا چھاڑ دے، پہلے گالا کرنا سا گالا کرنا چھاڑ دے، پہلے شراب پینا تھا شراب پینا چھاڑ دے، ماں باپ دی نافرمانی چھاڑ دے۔ یار لوکی کہنے یار تو پہلے گالا ہن نہیں گالا کردا، بولو میں شعبان دے وچ بھی گالا کردا، شرم آندی ہے یار۔ یہ ہے اس مہینے کا ادب، یہ نہیں شلیاں پٹاکے چلاؤ تے ادب ہو رہا وے۔ اچھا ایدہ ادب کرن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ ادب کرن دا فائدہ بھی دساں۔ تاڑے ایتھوں پل دا فاصلہ کنا گاوے؟ 1.5 کلومیٹر۔ اگر میں اعلان کراں کہ بھائی تاڑے تو جیڑا بندہ پیدل چل کے پل تک جاوے ان 1 لاکھ روپیہ انعام دیتا جائے گا، سارے تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جائے گا؟ سفر بہتا اور انعام بھی تھوڑا، سارے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن میں نال ہی کہہ دینا بھائی رستے چ ایک شیر بھی کھلوتا آیا جے، وہ دے اگوں دی لنگ کے جانا پے گا، ان سارے سوچی پہ جان گے موت دے منہ چو لنگ کے کون جاوے۔
شیر دے اگے لنگ کے جاؤ گے پھر 1 لاکھ روپیہ ملے گا. ان سارے ٹھنڈے ہو کے بہ گئے. اگر میں کہاں چل یار چند دن واسطے میں قابو کر لینا وا ہوں تو انعام لے لو تو جڑا ہوں بھی انعام نہ لوے وہ وڈا بے وقوف. رب تعالیٰ نے فرمایا ہے سیدھا رستہ جنت نو جاندا جے. اے تھوڑا جنہ رستہ چلو گے تو جنت مل جائے گی. سارے تیار ہو گئے. فرمایا رستے چی میں شیطان کتے نو کھڑا کر دیتا جے اینو کراس کر کے جاؤ گے پھر جنت ملے گی. ان سارے ٹھنڈے ہو کے بہ گئے. شیطان دا مقابلہ کون کرے؟ رب نے فرمایا رمضان چ این قابو میں کر لینا ہوں تے جنت دا بندوبست کر لو. جڑا رمضان شریف کی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان شریف کی روزہ نہیں رکھ لیا، سب تو وڈی رکاوٹ نیکیاں چی شیطان ہے. رب نے شیطان نو قابو کر لیتا. جڑا ہون بھی نے نماز پڑھتا وہ نالوں وڈا بدبخت کون ہوئے گا؟ اس واسطے فرمایا او دے نال وڈا بدبخت کوئی نہیں جدی زندگی چ رمضان دا مہینہ آوے اور او دے روزے رکھ کے نیکیاں کر کے اپنے گناہ بخشوا نہ لے جنت دا مستحق نہ بن جاوے. اچھا انزا تسی میری گل دا جواب دینا جے. اے تے حدیث پاک واضح وے جویں رمضان شریف دا چاند دکھائی دیندا شیطان نو بند کر دیتا جاندا ہے تے کیا برائیاں ختم ہو جاندیاں؟ بولو تو صحیح یار ہن برائیاں کیوں ہوندیاں نے؟ اے تے ماننے آ برائیاں گھٹ جاندیاں نے لیکن بالکل ختم اے ختم کیوں نہیں ہوندیاں؟ چلو ایدی بھی وجہ دسدے ہاں. اے ساڈے سر تے پکھا وے نا اینو بجلی چلاندی ہے. پکھا فل سپیڈ تے چلدا پیا وے پچھوں بٹن بند کر دیو پکھا فوراً رک جائے گا. ہوں جڑا پکھا گھوم رہا ہے کیوں کون گھما رہا ہے؟ بھائی پکھے نو بجلی چلاندی ہے نا، بجلی پچھوں بند کر دیا ہوں کیوں گھومدا پیا وے؟ ہوں کیڑی چیز گھما رہی ہے؟ تسی یہی کہو کہ حافظ صاحب یہ بجلی نے جڑا دھکا لایا نا یہ ان گھما رہا وے. بجلی تے نہیں رہی لیکن وہ دھکا کام کردا پیا وے. اگر تسی چاہتے جے کہ اے پکھا جلدی بند ہو جاوے پھر بتی آ رہی ہے پکھا فل سپیڈ تے چلدا پیا وے اے دے اندر ریگولیٹر لا کے سپیڈ کٹ کر دیو. جو کٹ کر دے جاؤ گے کٹ کر دے جاؤ بالکل سلو تے آ جائے گا نا. جویں بتی جائے گی 2-4 چکر کھا کے رک جائے گا. وہ فرمایا شبان چ تو ریگولیٹر لا لے گناہ کٹ کرنے شروع کر دے گناہ کٹا لے اور جدو تو گناہ سلو سپیڈ تے آ جائے گا جویں شیطان بند ہوئے گا 1-2 چکر کھا کے تو سیدھے رستے سے پا جائے گا. جنت حاصل کرنا تیرے واسطے آسان ہو جائے گی. اور شعبان المعظم دی 15ویں رات جن کہنے ہیں شب برات کی کہنے ہیں اس رات دی فضیلت کی ہے یار بڑی توجہ نہ سننا ذرا. اس ساڑی مسجد دے باہر ایک سڑک ہے گلی ہے بازار ہے. ایک فقیر صدا لا رہا وے کوئی ہے سخی جڑا میں نے روٹی کھوا دوے کوئی ہے سخی جڑا میں نے کپڑے پوا دوے. ہن سخی دی مرضی ہے انہوں دوے یا اچھی بولو یار. تے اگر سخی آ کے یہ آوازاں لاوے کوئی ہے منگن والا فقیران دی موج نہ ہو جاوے. اور شب برات دی رات وہ رات ہے جڑا سخیت دا سخی او دی طرفوں صداواں آندی ہے کوئی بخشش منگن والا ان میں بخش دیا ہے کوئی بیمار دعا منگے میں او شفا عطا کر دیا ہے کوئی اولاد دا طلبگار منگے میں انہوں اولاد عطا کر دیا ہے کوئی عزت منگن والا ان میں عزت عطا کر دیا ہے جڑا میرے محبوب دا عشق منگن والا ان کو عشق عطا کر دیا ہے کوئی جنت سے سرکار دا قرب منگن والا ان کو قرب عطا کر دیا. اس رات کیسی رحمت ہے ایدی مثال سنو. حضرت صاحب بارش ہوندی ہے 2 قسم دی. ایک ہوندی ہے بوندا باندی کنمن جنہوں کنمن ہوندی ہے نا ادھر بازار تر ہو گیا وے ادھر خشکی رہ گیا وے. اور ایک ہوندی ہے موسلا دھار بارش کی میں آکھیا جی اونچی بولو جو موسلا دھار بارش ہر طرف جل تھل ہر طرف پانی پانی
ہاں جی ہونا کہ پھر سنو یار، اللہ کرے میں گل اپنی تانڈ تک پہنچان تے کامیاب ہو جاواں۔ بارش ہوندی ہے دو قسم دی، ایک ہوندی ہے بوندا باندی، انگلش کہندے ہیں ڈریزلنگ، اور ایک ہوندی ہے موسلا دھار۔ جدو موسلا دھار بارش ہوئے ہر طرف پانی 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 پانی، تو جدو موسلا دھار بارش ہوئے پھر بھی کوئی ٹبا خشک رہ جائے، وہ دی بختی دا کوئی عالم نہیں ہے گا۔ بس سمجھو شعبان المعظم دی 15ویں شب اللہ تعالیٰ دی رحمت موسلا دھار بارش نلوں بھی زیادہ تیز برسے گی، ایسی بارش برسے گی، ایسی بارش برسے گی کہ فرمایا بنی کلب دیاں جس بکریاں دے جسم تے جننے وال نے اونا والاں دی تعداد دے برابر گناہ گاراں دی بخشش کر دی جائیں گی۔ حضرت صاحب ایک بکری دے جسم تے کنے وال ہوندے نے گنے شاک سکتے؟ تو بنی کلب جڑا قبیلہ سی نا، انہاں دے کول تقریباً 50,000 دے قریب بکریاں ہوندیاں سی، تو 50,000 بکریاں دے جسماں تے والاں دی تعداد اے دے برابر رب تعالیٰ بندیاں نو بخش دے گا۔ لیکن اس رات بھی کچھ بندے ایسے جڑے محروم رہیں گے۔ میں اج دی محفل نو اہمیت کیوں دے رہا ہوں اج کہ شب برات دی رات اگر تان دسیا جاوے تو اسی کہنا یا سانو پہلے پتہ ہوندا اسی کچھ بندوبست کر لیندے۔ اج میں تانوں انہاں بندیاں دے نا دساں گا، نا تو مراد انہاں دا تعارف کرواواں گا جڑے اس رات اللہ دی رحمت تو محروم رہ جان گے۔ اج سارے ایتھے آئے ہو، اس لسٹ دیکھنا کہ میرا نا تے نہیں لکھیا آیا، اگر نا لکھیا آیا وے تو شب برات تو پہلے اپنے نا وچوں کڈوا لو، کیونکہ یار میرا کیا غلط ہو سکتا، حضرت صاحب دا غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا پاک کلام غلط، میرے آقا دا فرمان غلط۔ او کیڑے بدبخت نے جیڑے اس رات بھی محروم رہیں گے؟ میں نمبر 1 جادوگر، ایک کالے پیلے کرن والے۔ حضرت جی میں دکھ والی گل کہن لگا ہاں، کھان واسطے ہے نہیں، جادوگران دین واسطے پیسے ہے نہیں، جا کے پیسے بھی دین دینے تے اپنا ایمان بھی برباد کر دینے تے لوکاں دا بھلا کروان واسطے جان دینے۔ اے دا پتر مر جاوے، اے دا رشتہ ٹوٹ جاوے، اے بندہ بیمار ہو جاوے، اے دا فلانا ہو جائے، دا کاروبار بند ہو جائے، کیوں حضرت صاحب ایسے واسطے کروان دینے؟ یار مخلوق خدا دا برا کر کے تینوں چین مل جائے کہ میں مل جائے گا یار؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس ساری مخلوق میرا کنبہ وے، اور فرمایا میں نے وہ بندہ بڑا چنگا لگتا ہے جیڑا میرے کنبے دی پلائی چاہن والا ہے۔ ارے تو اگر اپنی پلائی چاہنا میں تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تو چاہتا وے رب تیرے مہربان ہو جائے، رب دی مخلوق دا پلا کر، تیرا کام سارے سدھے ہوندے جان گے۔ نمبر 1 جادوگر، اس رات او دی بخشش اچھی بولو یار، اللہ یہ کہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ دی رحمت دی آگوش آ جائے گا۔ دوسرے نمبر تے شراب دا عادی، اج بڑے فخر نال کہندے نے جی اسی شادی دی محفل دے گئے ساری رات شراب چلی، ساری رات اسی ڈانس دیکھا، ناچ گانا دیکھا۔ یا تو غیرت نہ ڈوب نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ یاد رکھو گناہ گار دیاں 3 قسمیں نے۔ پہلی قسم ہے گناہ ہو جاوے رونا شروع کر دیتا ہے، آنسو بہ رہے نے، ندامت دے نال احساس ندامت پیدا ہو گیا وے۔ حدیث پاک چاہنا رب تعالیٰ ایسے گناہ گار تے بڑا خوش ہوندہ وے، بڑا خوش ہوندہ وے۔ فرمایا جدوں ایک بندے کو غلطی ہو جائے، احساس ندامت پیدا ہویا وے، اے ندامت بندے دے نال چمٹ جان دیئے، اونی دیر جدا نہیں ہوندی جنی دیر ان جنت سے داخل نہیں کروا دیں دی۔ ایک حدیث پاک چاہنا جدی اکھاں چو ندامت دی وجہ نال ایک آنسو نکل آوے، رب تعالیٰ اس آنکھ دے ہوتے دوزخ دی آگ حرام فرما دیندہ۔ ایک گناہ گار دی پہلی قسم ہے، گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا وے۔ دوجی قسم ہے گناہ کرتا ہے، گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھدا۔ حضرت جی تسی سودی کاروبار کیوں کر دیو؟ او سارا پاکستانی سود تے چل دا وے،
میں کیتا تے کیڑی برائی ہو گئی؟ یا تو جھوٹ کے بولنا ہے، وہ سچ بولنا کہ بھوکے ہی مران گے۔ تسی رشوت کیوں لیندے جے؟ وہ جی رشوت نہ لئیے تے بچیاں دی فیساں کدوں پوریاں کریے؟ وہ گناہ کردا ہے تے گناہ نو گناہ، اچھی بولو یار، تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو یار۔ جے اگر ایوی گل مشکل لگ دی اور آسان کر دیاں، کدی ساڈی نماز قضا ہو جائے اسی برا سمجھاوے؟ 5000 دا نوٹ کچے ڈگ جاوے، کئی دن افسوس لگا رہندا وے، اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے، اور کدی 5 نمازاں قضا ہون دے ہوتے بھی تیری آنکھ چوں آنسو نکلے آوے؟ نعرے علی دا مارنا وائیں، انہاں دی ایک نماز قضا ہوئی سی، اکھاں چوں آنسو نکلے کہ نہیں نکلے؟ نعرے علی دا اچھی آواز نہ مارتے نے۔ میں کہ یار میں نعرے دا مخالف نہیں، نعرہ تکبیر تے آواز ہولی، نعرہ رسالت ہولی، نعرہ حیدر تے اچھی کر لیندے جے، میں نے بھی اعتراض نہیں، لیکن میں کہنا جی نا تے آواز اچھی کر دے وہ دے نقشے قدم تے کیوں نہیں چل دے یار؟ انہوں نے ایک نماز قضا ہوئی سی، کیڑی قضا ہوئی سی بلا؟ اچھی بولو یار۔ یار تاں ایک بڑی مزیدار گل سنان لگا ہوں، تاڑا ایمان تازہ ہو جاوے یار۔ کیڑی نماز قضا ہوئی سی؟ ایک مرتبہ پھر اچھی آواز نہ بولو، ایتھوں پتہ چلیا کہ علی ساڈے نے، وہ سننی سی، وہ زہرین پڑھن والے نہیں سی۔ اگر زہرین پڑھی ہوندی تو پھر اثر قضا نہ ہوندی۔ ارے ایتھوں پتہ چلے علی زور ویلے زور پڑھ دے سی، اثر ویلے پڑھ دے سی، ایتھوں پتہ چلے علی ساڈے نے، اسی علی دیا۔ کوئی ہمیں ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، لیدہ گل ہے۔ ایک نماز قضا ہوئی، اکھاں چوں کی نکلے؟ کدی ساڑیاں اکھاں چوں آنسو نکلے نے؟ تو علی والا کمیں بن گیا یار؟ حضرت جی علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے، اور تو مسیطے واردہ ہی نہیں، باری بے کے بھنگ پی کے چلو علی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک دریا وغدہ ہوئے، ایک شراب دا ایک قطرہ ڈگ جاوے، پھر دریا خشک ہو جائے، اتھے کہاؤ گے؟ فرماتے ہیں کہ علی اپنی بکریاں نے ہوئے کہا چرانا پسند نہیں کر گا۔ تو شراب پی کے علی دا نہ لے دیا، تو بھنگ پی کے علی دا نہ لے دیا۔ میں نے خدا دی قسم سنیا تے بڑا دکھ ہے، انہاں دی محفلوں جا کے خود رونق دیں دینا۔ مسیطے بیٹھے ہو میرا بالکل لحاظ نہ کرنا، سچی گل کرنا، بھنگ پی کے شراب پی کے علی دا نہ لینا دے تو تکی لین جاندے سے۔ او حافظ جی اسی پٹن تھوڑی جانے ہیں، اسی تے ذرا تماشا ویکھن جانے ہیں۔ لفظ جی تسی فیصلہ کرنا جی، 4 بندے جوا کھیل لیں 10 دیکھ رہے نے، پولیس دا چھاپا پہندا کون پھڑے جاندے نے؟ اتھے نہیں دیکھا پیٹ دا کیڑا ہوئے تے ویکھ دا کیڑا ہوئے، سارے نے رگڑیا جانا جی۔ ایک چاولان دی پلیٹ تھی اپنا ایمان نہ برباد کر دیا۔ علی کو شراب سے اتنی نفرت، اور تو بھنگ پی کے شراب پی کے علی کا نام لے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دوزخ دے عذاب چو جلے ہون گے، اینی دیر چے ایک بندے نو ہور دوزخ چے پایا جائے گا، وہ دے منہ چو ایڈی بدبو آ رہی ہوئے گی کہ دوزخ نے اپنا پہلا عذاب بھول جائے گا، اور چیخ اٹھن گے یا اللہ ایک کون بدبخت آیا ہے جن نے ساڑھا پہلا عذاب بھولا کے اے بدبو والا عذاب ساڑھے تے اور مسلط کرتا ہے۔ اے کیڑا بندہ وے؟ بتلا جائے کہ سرکار دا امت یہ جرا شراب پیندہ سی۔ شرابیوں باز آ جاؤ، اگر چاندے جے شب برات دی رات تانو رب دی رحمت جو کوئی حصہ مل جائے تو سچے دل نہ توبہ کر لو۔ یہ ڈیریاں تے شراباں دے جام چلان دے جے، پھر کہندے ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ یاد رکھو جیڑا گناہ کر کے گناہ نو گناہ نہیں سمجھدا، وہ دے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہو جاندہ ہے۔ تسی کہوے توبہ دا دروازہ تے قیامت میں بند ہو، تسی نہیں بند کرن دے ہو جے۔ اور بھائی توبہ تے وہ کرے گا جیڑا سمجھنا میرے کو غلطی ہوئی ہے، جیڑا کہ میں غلطی کیتی نہیں، وہ توبہ کرے گا، وہ دے توبہ دا دروازہ بند۔ تے گناہ گاہ دی تیسری جڑی قسم میں بدترین صفت، دا ورسٹ سٹیج، بدترین سٹیج کیڑی ہے؟ گناہ کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، میں فلاں بندے نے ٹک لایا ہے، میں فلاں بندے نے بےعزت میں ننگا کر کے رکھ دیتا ہوئے، میں شراب پیتی، میں یہ کیتا، میں فلاں کیتا۔ یاد رکھو
جڑا گناہ کر کے فخر محسوس کرتا وہ اللہ تعالیٰ دے غضب نو دعوت دے رہا ہے. وہ دی گرفت تو بچو ان بطش ربک لشدید. وہ دی گرفت بڑی سخت ہے جے. وہ دی گرفت آ جاوے تے بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد، حامان، بڑے بڑے قلعہ چ بند اپنے آپ نو بچا نہیں سکے. میں ایک چھوٹا جا اشارہ کراں گا، پتہ نہیں کدے دل چ اے چوٹ کر جاوے. ایک وقت دا صدر بھرے مجمع چ کہندا وے میں پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں، کام تو بڑا کرتا ہوں. انہیں ندامت نہ نہیں فخر نہ کیا وے. یار وزیر اعظم ہوئے تے پھانسی دے تختے تے لٹکا دیتا جاوے. ڈرو اس کی گرفت سے، ان بطش ربک لشدید. ارے وہ وزیر اعظم جس کی اشارے سے پولیس والے دوسرے ناچتے ہیں، جب اللہ کی گرفت آ جائے تو وہی پکڑ کے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دے. آپ کو تو میرا خیال ہے وہ بھولا نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے ٹی ایل پی والوں کا. جب گرفت آئی تو پھر نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے دب گرفت اس کی. ارے وہ دوری ڈھیلی چھوڑ دے، یہ مت سمجھنا اندھیر نگری چوبر راج ہے. وہ تو تیری سیڑھیاں اونچی چڑھا رہا ہے. پہلے سٹیپ سے گرے گا چوٹ کم لگے گی، اور 100 سٹیپ چڑھ کے جب گرے گا پھر ذرا ککھ نہیں رہے گا. اس لیے کسی اللہ والے سے پنگا نہ ڈالا کرو. یار نواز شریف کی حکومت کتنی مستحکم تھی. ممتاز قادری کے بارے میں فیصلہ کیا، آج اس کو کوئی جگہ مل رہی ہے؟ آسیہ ملونہ کو عزت سے بھیجنے والے کو آج کیا مل رہا ہے؟ جو ہمارے نبی کا نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ڈرو اس کی گرفت سے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر اپنی قسمت پر آنسو بہاؤ. اگر چاہتے ہو شب برات کی رات اللہ کی رحمت سے حصہ مل جائے تو شراب سے سچی توبہ کر لو. شراب سے اونچی بولو، آواز کم ہو گئی ہے. اور تیسری بات جو بتلانے لگا ہوں یہ ذرا بڑے غور سے سننے والی ہے. فرمایا جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے شب برات کی رات وہ بھی محروم ہی رہے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں پا سکے. اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے ماں باپ کو ایذا پہنچانے والوں، ارے تو اللہ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے کہ شب برات کی رات تجھے کوئی حصہ نہیں رہا. میں غلط ہوں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی میری جھولی میں ڈال لو، میں سب کے سامنے معذرت کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے خدا را یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے، کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا کلام الہی ہوتا ہے. ارے کلام خدا ہے، کلام محمد. اسی سے سمجھ تو مقام محمد کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات. ہائے ہائے ہائے. یاسم کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. حضرت جی میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا، چھوٹی سی. آپ یوں سمجھے جب یہاں پر آئے یہ جگہ بڑی سستی مل رہی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ مل رہی تھی. لوگوں نے کہا اللہ صوفی جی پیسے کاٹنے بعد تو دے دینا. صوفی صاحب کہا چھوڑو جی کی کرنی ہے، اچھے بار ولانے جی کون کوئی آئے گا، نہیں لیتی. آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. اب صوفی صاحب ہاتھ مال دیں، حافظ صاحب
میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا. لوگ منتیں بھی کرتے تھے, پیسے بھی تھے, لیکن نہیں خریدی. اگر میں نے چانس اویل کیا ہوتا آج میں بھی کروڑ پتی بنیا ہوتا. اس تو پتہ چلیا کہ گولڈن چانس روز روز ہاتھ, اونچی بولو یار, گولڈن چانس روز روز ہاتھ. تے یاد رکھو جدی زندگی چ او دے والدین بڑھاپے چ پہنچ جان, اولاد واسطے گولڈن چانس ان کی خدمت کر سیدھا ہی جنت سے جا لیتا. اگر نہیں سمجھ آ رہی یار آؤ میں تن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ لے چلا. عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت چ میرا پڑوسی کون ہوئے گا؟ فرمایا فلاں بازار چ کسائی جڑا وہ تیرا پڑوسی ہوئے گا. بڑا رشک آیا, پتہ نہیں کنا متقی پرہیزگار ہوئے گا جن اللہ دے نبی دا جنت چ پڑوسی بنایا جائے گا. سویرے سویرے وہ جا کے دکان تے بہ گئے, سارا دن بیٹھے رہے, کوئی چنگا کام نہیں. گھر جا رہے ہیں اب ساتھ ہو رہے شاید رستے جی کوئی چنگا, دیکھا کوئی چنگا کام نہیں. جنہوں گھر وڑن لگے آپ بھی ساتھ داخل ہو گئے. دیکھا یہ ماں باپ بڈھے نے, معذور نے, انہیں جا کے منہ ہاتھ دھوتا بھی انہاں دی خدمت کی تھی, کھانا پکایا. ماں روٹی چبا نہیں سکتی سی, انہیں اپنے منہ چ لقمہ چبا کے ماں دے منہ چ پایا. جویں لقمہ تھلے اتریا ماں کہنے کی پترا جا تین رب تعالیٰ جنت چ موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے. سمجھ گئے دے پلے ککھ بھی نہیں, ارے ماں دی دعا وے جڑا اللہ دے نبی دا پڑوسی بنا رہی ہے. ہن میری تاڑے کی ایک ریکویسٹ ہے, دیکھو یار یہ جڑی رات آ رہی ہے نا, پتہ نہیں آج کتا پتہ. حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یار؟ نہیں سمجھ آ رہی. پچھلے سال کنے نمازی اتھے ساڑھنا لے گئے سی, آج ہے نہیں, پتہ نہیں ساڑھا بھی پتہ اس رات کٹیا جاوے یار. پھر بخشش چاہتے جے نا, پھر جنہ دے ماں باپ تے رشتے دار ناراض نے انہوں نے صلح کر لو. کام اوکھا کہتا ہے نا, بولو تو صحیح. اچھا صلح پتہ کیسے کرنی ہے؟ صلح کرن دا طریقہ بھی دس دیا. صلح پتہ کیویں کرنی ہے؟ جا کے پیر پھڑ کے رونا شروع کر دینا. چھڈ نہیں ادو نے جدو باپ کہہ دے جا تین میں دلوں معاف کیتا وے, ماں کہے جا تین میں معاف کیتا وے. ماں نال پیو نال بحث نہیں کرنی, ابا تو انج کیوں کیتا ہے, تو انج کیوں کیتا ہے, اور فلانا انج کیوں کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد نو کی کرنا چاہیے وے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے, تینوں دا ادب و احترام ہی کرنا ہے. ارے تینوں اجازت نہیں باپ دا گریبان پھاڑ, تینوں اجازت نہیں باپ نو گالا کر, تینوں اجازت نہیں باپ نو دھکے دے کے باہر کر, تینتے اینی اجازت بھی نہیں کہ باپ دے سامنے اوف بھی کر لے. قرآن کہتا ہے اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ارے باپ دے سامنے تو اوف بھی نہیں کرنی, تو باپ نو گالا کرنے ہے یار. ماں باپ تا صرف ایک میں اشارہ کرن لگا ماں. حضرت جی تسی 15 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے آؤ, کوئی گارنٹی ہے قبول ہے؟ بولو تو صحیح یارو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے اپنے ماں باپ دے چہرے نو محبت اور پیار نال ایک دفعہ دیکھیا رب تعالیٰ مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا. یار جنہاں نو ویکھن نال مقبول حج دا ثواب, انہاں دی خدمت کرن دا کنا ثواب ملدا. اس واسطے اگر چاہندے جو شب برات دی رات اللہ تعالیٰ سانو معاف کر دوے, ساڈا دامن ساڈی چولی رحمتاں نال بھر جاوے, تے جنہ دے رشتہ دار ناراض نے, ماں باپ ناراض نے, انہوں نے جا کے صلح کرو. تو کی خیال ہے سارے کر لو گے؟ نہیں سب دی آواز نہیں آ رہی. چلو تھوڑی جنی سودا بیزی کر لیے, جنہوں سودا قبول ہے صلح کر لے, جن نہیں قبول نہ کرے. کیوں جی حضرت صاحب کر لو گے سودے بازی؟ کیا تانوں ہے سودا قبول ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جیڑا صلح چ پہل کرے گا جنت چ پہلے جائے گا؟ نہیں آبا جی تسی چھڈو, میرے پرا نے مینوں گالا کڈیا, مینوں ذلیل کیتا, مینوں گال نو خاندان تکے دے کے باہر کڈیا, میں کیویں معاف کر دیاں؟ میں اپنے پرا نو پڑھایا لکھایا, او دی خدمت کیتی, انہوں شادی کروائی دی, او دا مکان بنا کے دیتا, ہن میرے سامنے کیویں معاف کر دیاں؟ اے گلا شکوا ہے نا.
اب بولو تو صحیح حال لو حضرت صاحب تسی ذرا دسنا ماں اسی بھرا دی خدمت بھی کی انہیں پالیا بھی انہیں پڑھایا لکھایا بھی انہیں کاروبار بھی کروا انہیں شادی بھی کروا انہیں مکان بھی بناتا یہ اجر بھرا کو لینا جے کہ رب کو لینا ہے تو پھر بھرا نہ لڑائی کا دیے پھر تو لڑائیاں ساریاں ختم ہو گئی اتنے تو لڑائی ہوئی ہے تو میرے گھر ہے میں روٹی کھوائی میں تیرے کا تو پانی نے پوچھا بھائی میں تین روٹی کھوائی آدھا اجر میں تیرے کو لینا ہے کہ رب کو لینا ہے تو پھر تسی میں پانی نہ پیا میں نے لڑنا چاہیے لڑائیاں تو ختم ہو گئی نہیں حافظ جی انہیں میں نے زیادتی بڑی کی تھی چلو یار ایک حدیث تان ہور سنا دیا بڑے غور نہ سننا یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک صحابی جڑے کسی دے غلام سن وہ حاضر ہوئے غلاماں نال جو سلوک ہوندا سی تانوں پتہ وے عرض کرنے کہ یار میرا مالک میں ماردا بڑا وے کی کردا وے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالک نے ہاں بھئی تو ماردہ کیوں میں اپنے غلام نو عرض کرنے کہ یار مجھے غلطیاں بڑیاں کردہ ہے کی کردہ وے یار تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو ایک دفعہ پھر اچھی آواز نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو فرمایا اگر یہ غلطیاں کردہ ہے تو انہوں معاف کر دیا کر غلطیاں کردہ تو کی کریا کر اچھی بولو یار اگلی گال سنو گے یقین دانو تارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کرنے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دن چی ایک دفعہ معاف کرا 2 دفعہ معاف کرا 3 دفعہ معاف کرا ایک غلطیاں ہی بڑیاں کردہ ہے میں روز کنی دفعہ معاف کرا فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینو معاف کردہ ہوئی حضرت جی سچی گال دسنا اگر رب تعالیٰ ساڑیاں غلطیاں تے پھڑن لگے اسی ایک ساوی لے سکنے ہیں ایک قدم بھی چل سکنا ہے رب تعالیٰ سانو قدم تے اور اسی بندے نو معاف کرنے واسطے تیار نے دعوت اسلامی والیاں نے نا ایک تفسیر لکھی ہے صراط الجنان ایک واقعہ لکھی ہے حضرت صاحب بڑا کمال واقعہ ہے ایک بندہ بڑا غریب سی اُدا دال روٹی مشکل چلدا سی اُدے دل چ خواہش کدی میں بھی گوشت کھاواں گا انہیں پیسے جمع کرنے شروع کرے 5-6 مہینیاں دے بعد انہیں پیسے اکٹھے ہوئے کہ ایک پائیا گوشت لے کے آ گیا بیوی نے دیتا کہ گوشت پکا بڑا خوش آج میں گوشت کھاواں گا بیوی نے گوشت پکایا اور نمک بہتا ہو گیا کوڑا ہو گیا پہلا لقمہ کھادا پورا منہ کوڑا گیا غصے چ لال پیلا ہو گیا سوچا میں نے مارا انہیں میرے 5-6 مہینے دی کمائی نے لون لاتا ہے تھوڑی دیر بعد خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی کو ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی کو بھی تو ہو سکتی ہے میری ماں کو بھی تو ہو سکتی ہے میری بہن کو بھی تو ہو سکتی ہے اگر کوئی انہوں مارے تو میرے دل پہ کی بیٹا یہ بھی تو کسی دی لگتی ہے یار میں کہنا وہاں سرکار دیاں ساریاں حدیثاں تے سر تے تاج نے لیکن اگر اسی ایک حدیث دا ایک ٹکڑا اور تے عمل کر لیے ساڈا معاشرہ مندہ گہوارہ بن جائے حدیث کے لیے سنو ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاڑے چو کوئی بندہ انی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر اپنے بھرا واسطے وہ چیز پسند نہ کرے جڑی اپنے واسطے پسند کرتا ہے نا حدیث اس حدیث دا مطلب کی ہے اچھا مطلب والا سی شاید کدی نے دیکھیا یا جنہیں بھی تسی بیٹھے ہو جائے جنہیں بھی بیٹھے ہو جائے کیا تاڑے چو کوئی بندہ پسند کرتا وے کہ میری بیٹی نے کو گالاں کڈے اونچی بولو ذرا یار ان تکیدے کے باہر کڈے ان تانے میں نے دوے چاہتا وے تو جڑی تاڑے گھر بیوی ہے وہ بھی تو کسی دی بیٹی ہے کیوں گالاں کر دے جے کیوں تانے تو کہنا تو لے کے کی آئی ہیں یار اے سوچو اگر میری بیوی دی جگہ میری بیٹی ہوئے اور کوئی او دے نال او سلوک کرے جڑا میں کرنا وا میرے دل تے بھی یار او دے باپ دے دل تے کی بیٹ رہی ہوگی یقین جانو اس قدر دکھ ہوندا وے بچیاں والے نو اس قدر ذلیل کر دے جے رشتہ لے کے دو گے کی یا جڑا بیٹی جگر دا ٹکڑا لے کے راضی نے وہ مال لے کے میں راضی ہوئے گا اے سوچو اگر میری بیٹی دا کوئی رشتہ لین وہ بھی ایہو جے ڈیمانڈا کرے تے میرے دل تے کی بیتے گی آج کئی وچاریاں بچیاں جیز دی وجہ نال بیٹھی ہیں نے ایک میری گل کان کھول کے سن لو رب دے دتیاں نال پوری پیندی جے بندیاں نے دتے نہ کوئی پوری نہیں جے پیندی اور صحیح بات ہے کہ غلط ہے تے رب کولوں منگیا کرو بندیاں کولوں منگن دے نال اور میں کہنا تاڑے سونے تانو کوٹھی لے دن کار دے لین کسی نہ کسی مقام تے جا کے انہیں تانا مارنا وے اے نظرہ نیویاں کر ساڑے مکان چ رہ دیا تو ساڑنا گلنا کرنا وے ایک رب دی ذات ہے دیکھ کے تے تانا نہیں مار دیا کسی دیاں تیانو انہاں نہ زیادتی نہ کرو اچھا سارے رشتے گن کے نا
آخر چ پتہ کہندا ہے یار یہ اللہ دی بندی بھی تے ہے نا، اگر میں نے ماریا تے رب ناراض ہو جائے گا. انہیں بیوی نے معاف کر دیتا. کی کیتا؟ اچھا ساڈے منہ چ معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا کیونکہ ساری ڈکشنری معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. اچھا تو میری داڑھ تھا لکھ دوا لا صحیح، پھر دیکھ میں تیرا اشر کی کرنا ہوں. اسی معاف کرنا سیکھیا ہی نہیں. ساڈے سینے کدورت نال انتقام نال بھرے ہوئے نے. اور یار تو مسلمان ہے، اسلام دا والا میں مسلمان دا سینہ تے صاف ہوتا وے، تو کدورتا بھر کے بیٹھا ہے. پھر کہنا وجہ سکون نہیں جی آندا، کوئی اندر نور نہیں جی آندا. لو حضرت جی تسی فیصلہ کرنا جے، تسی دودھ والے دی دکان تے جاندے جے، ان کہنا یار 5 کلو دودھ دے دیو، وہ کہنا 1000 روپیہ دے دے، تسی 1000 روپیہ بھی دے دیں دیو. وہ کہنا برتن لے کے آ، تسی برتن لے کے جاندے جے، برتن چ غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، دودھ والا پا دے گا اس دودھ؟ اونچی بولو نا یار. تسی کہنا پیسے نہیں لیتے ہو دودھ پا چ؟ وہ کہنا جی پیسے تسی دیتے نے، دودھ دے مالک بھی بن گئے ہو، لیکن دودھ چاہتے ہو تو برتن صاف کر کے لیا. گندے برتن چ پیسے لے کے دودھ والا بھی دودھ، یا دودھ والا پیسے لے کے گندے برتن چ دودھ نہیں پاندا. یار اللہ تعالیٰ تیرے گندے سینے چ اپنا نور کیویں پا دے گا؟ سینیاں نے پاک کرو. اور اگر اسی معاف کرنا بھی چاہیے پتہ کی کری جائے؟ پہلے محلے دی پنچایت کٹھی کریں گے، اور چوں گندیاں کریں گے، پھر رشتہ داراں دی پنچایت بلاواں گے، پھر اس گندیاں کریں گے، آخر جا تینوں معاف کیتا ہی. انہیں پتہ کیویں معاف کیتا؟ چپ کر کے گیا، سارا ہانڈی چک کے لے آیا، سارا کوڑا گوشت کھلا ہی کھا گیا تاکہ یہ بچ گیا تو کسی نے پتہ چل جائے گا، پتہ بھی نہ چلے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جدوں کوئی ہدیہ تحفہ لے کے آندا نا، سرگاں خود بھی تناول فرما دے، صحابہ کرام بھی تقسیم فرما دے. ایک مرتبہ ایک مائی کھیر پکا کے لے آئی. کی لے آئی؟ سرکار ساری کھیر خود ہی تناول، کسی نے نہیں دیتی. مائی بڑا واہ 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 واہ، سرکار نے میری کھیر ایڈی پسند آئی، کسی نے دیتی ہی نہیں. مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی. صحابہ کرام یاسن آج سانے ملی، فرمایا اے مٹھے دی جگہ نمک پا کے لے آئی سی، اگر میں تاندے نہ تو اس کہنا کوڑی بڑی ہے تو مائی دا دل ٹوٹ جانا سی. میں مائی دا دل رکھن واسطے کوڑی خود کھا دیئے. یار کدی تو بھی ماں دا دل رکھن واسطے کوڑا سالن کھادا وے، بیوی دا دل رکھن واسطے کوڑا سالن کھادا وے؟ ایتھے دی او چھابی جا رہی ہے، او چنگے جا رہی ہے، او دے ماں نو گالیاں، او دے پیو نو گالیاں، او دے رشتہ داراں پنیا جا رہا وے. یار تو چوری کھان والی حدیثاں تے عمل کرنے، اے تیرے واسطے حدیث نہیں گی. اے چپ کر کے سارا سالن خود ہی کھا گیا، کسی نے کنوں کان نہیں پتہ چلن دیتا. گل آئی گئی ہو گئی. پھر ایک وقت آیا، کل نفس موت آ گئی، فرشتے آ گئے، آ کے نامہ اعمال چیک کیتا، دیکھا پورے نامہ اعمال چ کوئی نیکی نہیں. ان یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نیکی پلے ہے کوئی نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مارو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے. پھر سارا نامہ اعمال ٹٹولیا، یا اللہ نیکی ہے کوئی نظر کتوں آوے؟ رب نے فرمایا تیسری دفعہ پھر نظر مارو. پھر نظر ماری، عرض کرنا یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں، البتہ ایک دفعہ ایڈی بیوی کولوں نمک بہتا پی گیا سی تے انہیں کہہ کے کہ اے اللہ دی بندی انہوں معاف کر دیتا سی. رب تعالیٰ نے فرمایا میں ایدے نالوں وڈا معاف کرنا، جا میں دے سارے گناہ معاف کر دیتا. یار آؤ تسی بھی معاف کر دیو، شاید ایس معاف کرن دے صدقے رب تعالیٰ تانوں بھی معاف کر دے گا. آؤ اپنے سینیاں نو پاک کرو. یار میرے سسر صاحب نا مسجد امام سن، مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب. اچھا ایک ہزاروی صاحب وزیر آباد والے، اے لاہور والے سے قاری عبدالغفور ہزاروی صاحب. اچھا ایک دن نا میں اتھے بیٹھے نا بھی انہوں نے گل کی، میں کیا حضرت جی تسی جس مسیح تے نماز پڑھا دے جے کیا سارے نمازی تاڑے تے راضی نے؟ اچھا میری گل سن کے نا تو چپ کر گئے، کوئی جواب نہ دیتا. میں کہا یاد دیکھا بولتے ہی نہیں ہے. میں کہا حضرت صاحب مسیتاں چ ایک دو بڈھے بڈھے بندے ہوندے نا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے تے اعتراض کرتے ہیں، چلو انہوں نے کر دیو، باقی تے نمازی تاڑے تے راضی نے نا. میں نے کہنے لگا آفت جی منجی چ ایک مروڑی ہوئے نا ساری رات سون نے جے دیں دی. اے مروڑیاں کڈو مزے نال دنیا چ بھی سوو گے، قیامت والے دن مزے نال سوو گے.
یہ ناراضگیاں ختم کرو اور دلوں نو صاف کرو. میں کہتا دنیا چ بھی چین آئے گا, آخرت چ بھی چین آتا چلا جائے گا. ہن آخر چ ایک تہاڈے کولوں سوال کرنا ہے تے او دا میں جواب لینا میں. مینوں یقین ہے مسجد چ بیٹھے تسی غلط بیانی نہیں کرو گے, گل سچی کرو گے. لو حضرت جی تسی تیار ہو جاؤ, تسی جواب دینا جی. مکان میں تہاڈا اپنا این لگا ہویا وے تالا, بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ سارے اچھی آواز نہ بولے. نہیں حالے بھی سب دی آواز نہیں آ رہی. یار جے بغیر چابی دے تو اپنے گھر نہیں جا سکتا, بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ تسی کہو بابا جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہاں گا بھائی میرے کو نہ پوچھو, جس نبی دا میلاد منا دے انہیں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت دی چابی ہے. نماز جنت دی, اونچی بولو یار, نماز جنت دی. لو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا جی؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جدوں مسیتوں آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی واسطے, کیوں بیٹھا گپا مار رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں؟ ارے تن چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد والا. کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو. اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا, ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ بند کے کہنے لگا وہاں اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا پھر کتھے جانا پے گا؟ تو دوزخ دی اگ برداشت کر لو گے؟ اج جلدی ہوئی سگریٹ ننگا پیرا جا چیخ نکل جاندی ہے, اچھل پیندا وے. یار سگریٹ دی اگ نہیں برداشت, دوزخ دی اگ کیویں برداشت کرو گے؟ تھوڑا جا اچھی آواز, دوزخ دی اگ برداشت کر لو گے؟ اور اونچی آواز نال. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ تو بچن واسطے جنت دا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ نہیں وجہ بھی میں دس دیاں, وجہ بھی میں دس دیاں. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور. کی ہوندے نے؟ جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا. تے آؤ اج تانوں میں اے وی دس جاواں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے. اور کنے لیور نے؟ آواز کٹ گئی ہے. پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھدا وے ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال, 3 دے نال, حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا؟ کنوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی نہیں آواز آ رہی ہے. اچھا سب دی پتہ کیوں نہیں آ رہی کہ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیاں, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. اگر نسخے تے عمل کر کے نمازی نہ بنو میں تہاڈا مجرم. کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اینا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. کی میں آکھیا جی اگر اے وجود, اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہاں, جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جاندی, پھڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچھا کر کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائیے, میرے آقا کنا خوش ہو جان. یار ایک چھوٹا جنا اور چھوٹی جی مثال دے, ایک اور چھوٹی جی مثال دے دیا. چلو سب تسی جواب دے دینا. تاڑے والد صاحب یا پیر صاحب تاڑے واسطے مدینے شریف تو تحفہ لے آن, اور ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, تسبیح بھی ہو سکتی ہے. اگر تسی اس تحفے نو ضائع کر دیو, تحفہ لے آنا والا خوش ہوئے گا ناراض ہوئے گا؟ نہیں سارے اچھی آواز نہ بولو.
اے تے لا مکانہ دا تحفہ وے، اے تحفے بھیجن والے رب العالمین دی ذات ہے تے لیان والی رحمت للعالمین۔ جڑا اس تحفے نو ضائع کر رہا وہ دے واسطے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جان گے؟ جیسی اتھے آئے کا دے واسطے ہیں کیوں حضرت ساڈے اتھے آن دا مقصد کی ہے؟ ساڈے تو رب بھی راضی ہو جائے، اس رسول بھی راضی ہو جائے، تو پھر راضی کرنا چاہتے جے تو نماز پڑھو گے رب بھی راضی تو دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ ان نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن لوں بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے نا کہ شیران نے منہ دھوتے ہوندے نے، اور دھوندے جے کہ نہیں منہ تو وضو کر لو یار، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رات جو شیطان کرنا اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ یار میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواندا، صرف اپنے اپنے کراچی نظر مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے، قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بیان دیندا، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم بھی نمازی بنے، میرے گھر والے بھی نمازی بنے، حافظ جی میرے کہنے نال تے باندھے نہیں جے اسی کی کریے، تو بھائی میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ، یہ ایسی کتاب ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے یار۔ اس میں 5 نسخہ جاتا ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی، اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں۔ بلکہ ایک گل کر دیا میں نے شرم آندی حضرت صاحب، میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا، وضو دا طریقہ اسلامی پہ ہے نا، نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو رہا ہے، میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، یار ایسی کتاب ہے آپ پڑھو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، بلکہ زندگی میں جو قضا نمازیں ہوگی اس کو ادا کرنے کا ایسا آسان طریقہ کہ آپ کا وقت بھی نہ لگے، نمازیں بھی ادا ہوتی چلی جائیں یار۔ ایک کتاب میں نے حج اور عمرے پہ لکھی ہے، یار اپنے حج اور عمرے پہ کتابیں تو بڑی پڑھی ہوں گی، لیکن اس میں حج عمرے کا طریقہ تو لکھا ہے، لیکن وہاں جانا ہے کیا ذہن بنا کے جانا ہے یہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک کتاب حضرت صاحب آج کے دور کی بڑی اہم کتاب، بڑے بڑے عزت والے گھر ان کی بچیاں بچے ساری رات موبائل پر لگے ہیں، نیٹ پر لگے ہیں، پھر گھروں فراس آسس کر کے لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے۔ کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہیں۔ اور آج کے دور کی جو بڑی اہم کتاب وہ ہے دوست اور دشمن کی پہچان۔ حضرت جی آج جیسی دوست پتہ کینوں سمجھنے آ جڑا سان بھرے ہوئے سگرٹ پہ آوے، پکے سگرٹ، جڑا سان فلماں دکھاوے، گندیاں گندیاں پوسٹاں بھیجے، اسے کہنا اے میرا جگری یار ہے۔ دشمن پتہ کہنا جڑا سان نماز دی دعوت دے، اے مولوی نے سان نماز دا کہنا ہے رستہ ہی بدل لو۔ میں انہاں دوواں نوں لے کے چلیا واں تے آخر چ دسیا وے دوست کیڑا وے تے دشمن کیڑا وے۔ ارے جیڑا تین پاؤڈر پیا رہا وے، نشہ چلا رہا وے، وہ دوست نہیں، وہ یار نہیں، وہ مار ہے، بلکہ مار جیڑا سپ ڈنگ مارے گا تیری دنیا تباہ کر دے گا، اے ایسی ڈنگ مارے گا تیری دنیا تے آخرت بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ کئی ایسے نشئی
کتاب پڑھ کے سیدھے رستے تے آ گئے نے. یہ کتاباں دا سیٹ ہے گا وے. ویسے تو آج کل مہنگائی بڑی ہے, قیمت زیادہ بنتی ہے, تو صرف 500 روپے ایک سیٹ مل جائے گا. جن حضرات نو چاہیے وے لڑکا باہر کھڑا ہوئے گا, کوشش کرو یار. میں تو صرف اینی گل کہاں گا, اپنے گھراں چ نظر تے مارو, اخبار رسالے ناول ڈائجسٹ کنے نے تے اسلامی کتاباں کنیاں نے. جیسا بیج پاؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے. گندیاں کتاباں رکھ کے کہو کہ بچے نیک بن جان کے وہ بنن گے. اس واسطے خدا رہا اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا, ایک کتاب چاہنا وہ بھی مل جائے گی. بہرحال کوشش کرو اج دے اس درس دے وچوں تسی اے تحفہ گھر والیاں واسطے لے کے جاؤ. اگر تاڑی دتی ہوئی کتاب نال کوئی نمازی بن گیا, ہو سکتا ہے تاڑے واسطے جنت جان دا سبب بنتا چلا جائے. بلکہ میں تے عرض کراں گا, اگر کوئی صاحب ثروت بیٹھا وے اپنے والدین دے سالے ثواب واسطے کتاباں لے کے تقسیم کرے, میں کہتا ہو سکتا ہے یہ جنت جان دا سبب بنتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ میری تے تاڑے سارے دی حاضری منظور مقبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.